راہد حامد صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کا اس میں رول بہت نیگیٹو رہا. اگر آپ زرداری صاحب کا لیری کنگ لائف پر انٹرویو دیکھیں تو انہوں نے بیسکلی ہی ایڈمیٹڈ ان اے وے انڈائریکٹلی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرس تھے, اور بھی انہوں نے اس میں کئی باتیں کی ہیں. پچھلی وارس کا بھی انہوں نے بیسکلی بلیم لیا ہے کہ دوز ور کنڈکٹ انڈرٹیکن انڈر ملٹری ریجیمز. تو وہ بھی ہمارے یعنی خود ایک طرح کا ایڈمیشن انہوں نے کیا ہے. اور بھی کچھ نیگیٹو باتیں حقانی صاحب کا آپ دیکھیں تو ایک یہ کیس بلڈ کرنے کی ضرورت تھی. طلعت صاحب اور ہمارے ادر جرنلسٹ نے یہ کیس ایک طرح کی ڈاؤٹ کریٹ کیا تھا بیکاز آف جو کچھ پہلے ہوا ہے. سمجھوتا ایکسپریس کا ہمارے اوپر ذمہ داری آئی تھی اس کی. اور ایاز میں معذرت چاہتا ہوں بیکاز یہ جو ٹائم ریسٹرینٹ ہے, کیونکہ میں زید حامد صاحب سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان سے. لیٹ نائٹ ہے, آپ ٹورانٹو میں دن ہی ہے آپ کے پاس. لیٹ می ٹاک ٹو ہم دین ویل ٹاک ٹو یو لیٹر. اوکے, بڑی میں معافی چاہتا ہوں. جی زید حامد صاحب, ہیلو. جی میں اب صورتحال جو بھی ہے جس طرح کی بھی ہے, اور جو ایک مایوسی کی کیفیت ہے اور لوگ پریشان ہیں, یہ جو ایک کیفیت اب پیدا ہوئی, مثال کے طور پر جو جماعت الدعوہ کے جتنے سینٹرز بند ہوئے ہیں اس میں بہت سارے ایسے بھی تھے ہیں کہ جو انسانی خدمات کر رہے تھے, غریب لوگوں کی مدد کر رہے تھے, اور مدرسے بھی تھے. اس مدرسوں کے علاوہ لائک ہاسپٹلز اور دوسرے ویلفیئر کی جو پروجیکٹس تھے, اور ان کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت سے دوسرے پروجیکٹس پہ بھی اثر پڑا ہوگا. تو آپ کی اس پہ نظر ہے کہ جو نقصان پاکستان میں اس قسم کی جو انٹرنیشنل, آپ اس کو سازش کہیں, انٹرنیشنل آپ اس کا پریشر کہیں, اس کی وجہ سے پاکستان پہ ہو رہا ہے؟ جی, اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے کہ دیکھیے, اگر آپ ریلیف ایجنسیز کو, ریلیف سروسز کو بند کر دیں, کیونکہ ہمارے ملک میں تو سارا ریلیف کا کام پرائیویٹلی ہوتا ہے, چاہے عبدالستار عیدی کریں یا جماعت الدعوہ کریں یا الخدمت والے کریں یا چمپا ایمبولینس والے کریں, اس طرح کے تو پورے پاکستان میں نیٹ ورک پرائیویٹ ہی چل رہے ہیں, سرکاری لیول پہ تو ہے ہی کچھ نہیں. اور جب 30-40-50 ہزار لوگوں کی تعلیم, ان کا خوراک, ان کا کھانا, یا لاکھوں میں لوگوں کے کھانا پینا, تعلیم, خوراک ایک رات اوور نائٹ بند کر دیا جائے گا تو معاشرے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا ہے مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں, اور الحمدللہ ہمیں فیڈ بیک یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس اگلے 3-4 دن میں ہو رہا ہے, اور اس بات پر آواز اٹھائی جائے گی شدت سے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے بغیر ثبوت کے, کیونکہ بات یہ ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی تک. اور حکومت کا یہاں پہ کردار بہت اہم آ جاتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو, اپنے ہی شہریوں کو بغیر ثبوت کے, خاص طور پہ جب حکومت کا یہ کردار سامنے آتا ہے کہ انہوں نے جماعت الدعوہ پر پابندی بھی خود لگوائی ہے, یہ بڑی شرمناک بات ہے. تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ ہم کس سے شکایت کریں سر. لہٰذا اور اب کانفرنٹیشن جو ہے بٹوین دا نیشن, قوم میں حکومت میں فاصلے بڑھ گئے ہیں, کانفرنٹیشن بڑھ رہی ہے. اس حکومت کے مستقبل تو مجھے بالکل تاریخ نظر آتا ہے. جی کس طرح یہ جا رہے ہیں. جی جیسا میرے پاس ایک ہمارے مہمان بھی ہیں یہاں پر, اور ہمارے ایک بہت مشہور شاعر یہاں شکاگو میں مقیم تھے, ان کا کچھ برسوں پہلے انتقال ہو گیا, خواجہ ریاض الدین عطش صاحب. ان کے صاحبزادے میرے وہ میری وائف کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں. ہاں, وہ ابھی ہم پر یہ عقدہ کھلا ہے, اور اس میں وہ یہاں آج دبئی یا کویت سے, دبئی سے آپ آئے ہوئے, بحرین سے آئے ہوئے, اور ہمیں بالکل یہ اتفاق ہی ہے کہ آپ دونوں حضرات سے اس وقت ہم مخاطب ہیں. وہ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. شرف آپ نوید آپ کو کہتے ہیں غالباً, شرف خواجہ نام ہے. یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, چلیں آپ تو یہ تو ساری خدائی ایک طرف والی بات ہو گئی ہے. جی ہاں, وہی تو میں نے کہا کہ ساری خدائی ایک طرف, جورو کا بھائی ایک طرف. زید بھائی السلام علیکم. آپ سے وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت الحمدللہ. آپ سے گفتگو یوں ہونی تھی. میرا سوال یہ ہے زید بھائی کہ آپ چونکہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا, تو انڈیا جو ہے, انڈیا میں اگر کوئی بھی ہو چھوٹا یا بڑا واقعہ, انڈیا دیر نہیں لگاتا ہے اور فوراً پاکستان پہ الزام لگا دیتا ہے. ہمارے اندر کیا ایسی کمزوری ہے ہماری میڈیا میں کہ ہم فوری طور پہ انڈیا پہ الزام صاف طور پہ نہیں لگاتے, جبکہ واضح طور پہ انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے ان تمام واقعات میں جو پاکستان میں پیش آتے ہیں. اور یہ ایک مقابلہ ہے جو کہ ہم بظاہر صاف نظر آتا ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان, کہ اگر آپ 6 مہینے کی پلاننگ کے بعد ایک دھماکہ ہمارے یہاں کرتے ہیں تو ہم دیکھیے آپ سے بہت بہتر ہیں, ہم دوسرے ہی روز کر سکتے ہیں.
آپ کے یہاں تو کیوں نہیں پاکستان واضح طور پہ الزام لگاتا ہے فوری طور پہ پاکستانی میڈیا؟ اصل میں بات یہی ہے بھیا کہ یہ ان کا میڈیا ہمیں ماننا پڑے گا کہ بہت زیادہ پینیٹریشن ہے اس کے اندر ان کی گورنمنٹ پالیسیز کی. وہ اپنی فورن پالیسی کے ایک آرگن کے طور پر کام کرتے ہیں, ایک فورتھ پلر کے طور پر کام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا فورتھ پلر نہیں ہے, ففتھ کالم ہے جی, اور اس قدر منتشر ہے اور اس کے اندر اتنی ہیوی پینیٹریشن ہو چکی ہے, اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے باہر والے وائس آف امریکہ کی یا انڈین ایسٹس کی کہ, اور پاکستان حکومت تو جیسی ہماری ہے وہ سامنے ہے. معاف کیجیے, ہمارے یہاں یہی دقت ہوتی. میڈیا الزام نہیں لگاتا ہے, حکومت کیوں نہیں لگاتی ہے الزام, یہ ہے میرا سوال. یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کو نا کہ حکومت کی پالیسی تو ہمیشہ خوف اور احساس کمپنی پہ مبتلا رہتی ہے. قوم کی عزت اور آبرو اور غیرت کی محافظ حکومتیں تو ہمارے یہاں ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں یہی دقت ہے. اور یقین کیجیے کہ جب ہم نے دفاع کرنا شروع کیا تو ہم پر پابندی لگا دی گئی. حالانکہ ہم حکومت وقت کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے, انڈیا کے خلاف بات کر رہے تھے. زید بھائی, خواجہ ریاض الدین اطہر صاحب کا ایک شعر میں پڑھ دوں. خیال شاعر مشرق ابھی ہے حسن خیال, ابھی تو تشنہ تعبیر رمز خواب بھی ہے. تو وہ یہ بات یہی ہے کہ ابھی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اچھی گورنمنٹ اور یا ویسے لوگ کہ جو بے غرض ہوں, جو سیلف لیس ہوں, جو محب وطن ہوں, جو ایسے ہوں کہ وہ اپنے عوام کی, اللہ کے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے معیار پر پورے اتریں, یہ لوگ آئیں گے کہاں سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے زید بھائی. آپ اکیلے اگر وہ نقار خانے میں توتی کی آواز کی طرح کوئی ایک آدھ آدمی اگر بول رہا ہو تو پورا نقار خانہ تو بگڑا ہوا ہی ہے نا صاحب. نہیں بھیا, اللہ کا بہت فضل ہے, ہم بہت زیادہ پر امید ہیں. جی جی, زیادہ ماحول بگڑا ہوا نہیں ہے. اب الحمدللہ یہ جو اذان ہماری اتنے عرصے سے چل رہی ہے, ایک بہت بڑا طاقتور طبقہ پیدا پاکستان میں بھی ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ میں بھی, بیوروکریسی میں بھی, میڈیا میں بھی, اور نوجوانوں میں خاص طور پہ. سیاسی جماعتیں بھی ہماری بات سن رہی ہیں. آپ پوری دنیا میں ماشاءاللہ پاکستانی جو درد محبت پیار رکھنے والے ہیں اس ملک کے ساتھ, وہ آمادہ ہیں اس ملک کی خاطر واپس آنے کے لیے کہ ذرا سا ان کو یہاں پہ کوئی اشارہ مل جائے کہ یہاں پہ آ کے کوئی جگہ ان کے پاس ہو کام کرنے کے لیے. حالات بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ